آج کی ویڈیو میں ہم اپنے اے آئی چیٹ بوٹ کے ساتھ بات چیت کریں گے، اس کو پرامپٹ دیں گے اور پرامپٹ دینے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا رسپونڈ کرتے ہیں، ہمیں جواب کیا دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اے آئی چیٹ بوٹ سے بات کرنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ پرامپٹ ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، پرامپٹ کو اگر ہم اردو میں ڈیفائن کریں تو پرامپٹ کو اردو میں کہتے ہیں ہدایات دینا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی جگہ پہ کچھ ہدایات کلیئرلی لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اگلا کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح یہاں پہ بھی پرامپٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اے آئی جو چیٹ بوٹ ہیں ہم اس کو ہدایات دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ چیز کر کے دے دو۔ اب ہدایات آپ کی پرامپٹ جتنا کلیئر ہوگا تب اے آئی اتنا ہی اچھا رسپونڈ کر رہا ہوگا۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کمرے میں آپ ہیں اور میں آپ کو کہتا ہوں وہ چیز مجھے دے دو، تو ظاہری بات ہے کمرے میں بہت ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ جناب کون سی چیز دے دو۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں مجھے وہ بک دے دو، تو کیا پتہ کمرے میں بہت ساری بکس ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اتنا تو سمجھ جائیں گے کہ جناب یہ بک مانگ رہا ہے، لیکن کون سی بک مانگ رہے ہیں۔ لیکن میں اگر آپ کو کہوں کہ رائٹ سائڈ کے ٹیبل پہ وہ جو ریڈ کلر کی بک ہے وہ مجھے دے دو، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے اور جناب وہ بک اٹھا کے مجھے دے دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں پرامپٹ، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح جب ہم اپنے اے آئی چیٹ بورڈ کو کچھ کہتے ہیں تو ہم نے اس کو کلیئرلی بچوں کی طرح بتانا ہوتا ہے، جس طرح ہم ایک بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب مجھے یہ چیز چاہیے، تو میرا اے آئی بالکل وہی چیز اٹھا کے مجھے دے دے گا، وہی جواب مجھے دے دے گا۔ اب اے آئی جب شروع میں سٹارٹ ہوا، لانچ ہوا، تو جو چیٹ بورڈ تھے وہ صرف لکھی ہوئی کو سمجھتے تھے، ہم اس کو لکھ کے پرامپٹ دیتے تھے اور جناب وہ سمجھ جاتا تھا۔ لیکن اب مزید ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے۔ ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جناب جن کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہوگی، نہ وہ اتنا اچھا لکھ سکتے ہیں، نہ کہ اردو اتنا اچھا لکھ سکیں گے، تو اس صورت میں ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو اب یہ ہے کہ اے آئی جو آپ اس کو کہتے ہیں، کنورسیشن کرتے ہیں کسی بھی لینگویج میں، آپ اس کو اردو میں کہیں، انگلش میں کہیں، پشتو میں کہیں، تو جناب وہ آپ کو رسپونڈ کرتا ہے اور وہی جواب آپ کو دے رہا ہوگا۔ کلیئر؟ تو ابھی ہمارے پاس دو قسم کے پرامپٹ آ گئے ہیں۔ ایک تو ہم جناب لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، ریٹن میں ہم اس کو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسری نمبر پہ ہم اس کو بتا رہے ہیں، وائس کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں جناب، اور اپنے میں اے آئی کے ایجنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اے آئی کی چیٹ بورڈ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو فرسٹ آف آل میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ میں نے گوگل جیمنائی سلیکٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ گوگل نے سب سے پہلے ٹرانسلیٹر لانچ کیا تھا، گوگل ٹرانسلیٹ کے نام سے، تو اس وجہ سے ایز کمپیئر ٹو جتنے بھی میں نے باقی چیٹ بورڈ دیکھے ہیں اس کے بنسبت جو ہمارا گوگل جیمنائی ہے جو کہ گوگل کا چیٹ بورڈ ہے وہ بہت زیادہ اچھا رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے اردو میں۔ تو چلیں بات کرتے ہیں جناب اپنے اے آئی چیٹ بورڈ کے ساتھ۔ یہاں سے میں سٹارٹ لے رہا ہوں اور میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہائے، اچھا یہاں پہ جناب اس کے پاس لائیو چیٹ ہے۔ ہائے جی ہاں، میں حاضر ہوں۔ آپ کس موضوع پر بات کرنا پسند کریں گے؟ اگر میں کوئی اسٹوڈنٹ ہوں تو دیکھیں میں اے آئی سے کیسے مدد لے سکتا ہوں۔ کیا آپ مجھے نیوٹن کا تیسرا قانونی حرکت پڑھا سکتے ہیں؟ یقیناً، نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت کہتا ہے کہ ہر عمل کا ایک مساوی اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں، جب آپ کسی چیز کو دھکیلتے ہیں تو وہ چیز آپ کو اتنی ہی قوت سے واپس دھکیلتی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں آپ کو سمجھنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ جی بالکل، مجھے مثالوں سے سمجھا دیجیے گا۔ بالکل، ایک عام مثال راکٹ کا اڑنا ہے۔ راکٹ گیسوں کو نیچے کی طرف دھکیلتا ہے اور بدلے میں گیسیں راکٹ کو اوپر کی طرف دھکیلتی ہیں۔ ایک اور مثال تیراکی ہے۔ جب آپ پانی کو پیچھے دھکیلتے ہیں تو پانی آپ کو آگے دھکیلتا ہے۔ میں پشتو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ زارا نوبوسا کولیشم چی پہ خپلا پختو جبا کی گپی اکڑم تاسو سدیر غواړي. ما ته د پښتو ادب باره کې څه ویلی شي؟ پښتو ادب یو ډېر غني او لرغونی ادب دی چې ډېر شاعران او لیکوالان یې لرل لکه رحمان بابا،
خوشحال خان خوک او بیر محمد کاکڑ د پښتو ادب په نور سویل غواړي. میں پنجابی میں بات کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ مجھے پنجابی میں پنجابی پرنٹ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور. پنجابی پنڈ پنجاب دی ثقافت دا دل ہندے نے. ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ثقافت ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? نہیں, بہت شکریہ. اچھا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہمارا جمنائی چیٹ بورڈ تھا اس کے ساتھ 3 لینگویجوں میں کنورسیشن کی اور اس نے مجھے تینوں کی تینوں لینگویجز میں زبانوں میں جا کے مجھے جواب دے دیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ گوگل جمنائی انسٹال کریں. میں آپ کو ابھی اس کی انسٹالیشن کا طریقہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے سمپل اپنے گوگل پلے اسٹور میں اور ایپل کے جو ہے نا آپ کا ایپ اسٹور ہے وہاں سے آپ نے لکھنا ہے گوگل جمنائی اور جناب آپ نے انسٹال کر کے سائن اپ کرنا ہے گوگل سے. تو سسٹم آپ کو گوگل جمنائی کے آئیکن پہ لے جائے گا. اچھا، پھر اس کا پلس پوائنٹ جو سب سے پہلے جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ جتنی بھی کنورسیشن کی یہ آپ کے سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ مجھے لکھ کے دے رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ساری کنورسیشن جو میں نے اس کے ساتھ کی اردو میں، انگلش میں، پشتو میں، اس نے ان تمام جو زبانیں ہیں اس کو مجھے لکھ کے دے دیا. اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے. میں اگر کوئی یوٹیوب کریٹر ہوں تو میں جتنے بھی آپ کی یوٹیوب کے کنٹینٹ کے جو ڈسکرپشن ہے وہ یہاں سے کاپی کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو بتائیں، وہ آپ کو جناب لکھ کے دے دے گا. چیپٹر وائز آپ کتاب پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کنٹینٹ کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو وہ تمام کنٹینٹ لکھ کے دے دے گا اور آپ جناب جس بھی ڈومین میں ہے وہاں پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو گوگل جمنائی کو انسٹال کیجئے گا، پھر مجھے بتائیے گا کہ جناب آپ نے اس کے ساتھ کیا کنورسیشن کی. کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس کو کیسے پایا. اور دوسری بات، اپنے ڈومین کے متعلق سوچیں، اپنے کام کے متعلق سوچیں کہ جناب یہ گوگل جمنائی میں کیسے یوز کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ میں اگر دیکھیں کتابیں پڑھنے کا شوقین ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں ہائے کیا آپ مجھے ایٹامک ہیبٹ کتاب کا خلاصہ اردو میں بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل. ایٹامک ہیبٹس جیمز کلیئر کی لکھی ہوئی ایک بہترین کتاب ہے. یہ کتاب آپ کو چھوٹی چھوٹی عادات کی طاقت سمجھاتی ہے. کلیئر کا کہنا ہے کہ بڑی تبدیلیاں لانے کے لیے آپ کو بڑے اقدامات کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی عادات اگر مستقل مزاجی سے کی جائیں تو وقت کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز نتائج دے سکتی ہیں. کیا آپ اس کتاب کے کسی خاص حصے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ جی، مجھے چیپٹر 1 کا مختصر خلاصہ بیان کیجیے گا. جی بالکل. پہلے باب کا عنوان ہے چھوٹی عادات کی حیرت انگیز طاقت. اس میں مصنف ایک ہوائی جہاز حادثے میں اپنی زندگی کے تجربے کے بارے میں بتاتا ہے اور کس طرح چھوٹی عادات وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہیں. کیا آپ کسی خاص عادت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ. تو آپ نے دیکھا کہ جناب میں نے جب گوگل جمنائی کے ساتھ کنورسیشن کی، اس کو پرومپٹ میں صرف کہا کہ مجھے ایک بک کا خلاصہ بتا دیں، تو آپ خود سوچیں کتنی ساری بکس ہیں. آپ کو کوئی بھی بک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ٹرانسلیٹ یا کسی دوسری زبان میں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ انگلش بہت اچھا سمجھتے لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. تو یہاں پہ جائیے، کوئی بھی کتاب سلیکٹ کیجیے گا، اس کا کوئی بھی چیپٹر دن کو اگر آپ کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو گوگل جمنائی آپ کو کتاب آپ کی زبان میں پڑھ کے سنا دے گا. بہت شکریہ.